حکومت وقت کے ذمہ لازم ہے کہ اس انسان کی گردن اڑا دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کے پاس اگر 20,000 15,000 پہلے دن ہوتے تو وہ آپ سے قرض ہی کیوں لیتا؟ اس کے لیے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے توسط سے پتہ چلا کہ راولپنڈی کے ایک مسعود نامی شہری نے قرض ایپ سے 13,000 روپے قرض لیا اور اس کے بدلے 8 لاکھ روپے ادا کر دیا، لیکن وہ قرض پورا نہ ہوا۔ بالآخر اس شخص نے جان کی بازی ہار دی اور خودکشی جیسے حرام اور گھنونے فعل کا ارتکاب کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واضح رہے کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایک لوگ ایسے قبیح اور گھنونے فعل کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ جو لوگ خوشی خوشی ان سودی ایپ سے 10,000 20,000 30,000 کا قرض لے لیتے ہیں، پھر آخر کے اندر ان کا انجام یہی کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان ایپس کا طریقہ کار بڑا عجیب اور بڑا منطقی طریقہ کار ہے۔ یہ ابتدا کے اندر فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر اپنے ایڈز دکھاتے ہیں اور اس کے اندر بتاتے ہیں کہ ہماری کمپنی سے اتنے لوگوں نے قرض لیا ہے اور اتنا فائدہ ہو گیا ہے، آپ بھی اگر کرایہ نہیں دے سکتے گھر کا، آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کو دیگر کوئی ضروریات ہیں، آپ بھی ہم سے قرض لیں اور آسان اقساط کے اوپر قرض لیں اور انتہائی آسانی کے ساتھ آپ انہیں واپس کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ بالفرض آپ 20,000 روپے ان سے قرض لیتے ہیں تو 20 کی جگہ یہ آپ کو 15 دیں گے، 30 لیتے ہیں تو 30 کی جگہ آپ کو 25 دیں گے، 5,000 روپے یہ سروس چارجز کے نام سے اسی وقت آپ سے کاٹ لیں گے۔ پھر جیسے انہوں نے اپنے ایڈز کے اندر بتایا ہوتا ہے کہ اتنے ایام کی مدت کے لیے آپ قرض لیں، آسانی کے ساتھ ہم آپ کو قرض دیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کو دوسرے سے تیسرے دن ہی ان کا نمائندہ آپ کو کال کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے ہم سے 15,000 25,000 35,000 قرض لیا تھا، وہ ہمارا واپس لوٹاؤ ڈبل کر کے، یعنی سود کے ساتھ۔ پھر ظاہر سی بات ہے ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس اگر 20,000 15,000 پہلے دن ہوتے تو وہ آپ سے قرض ہی کیوں لیتا؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسی نے اس ایپ سے قرض لیا، جس نے اس ایپ سے قرض لیا دوسرے دن جب اس سے مطالبہ ہو گیا تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پھر روزانہ کی بنیاد پر سود اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ بالآخر انسان اپنے تمام تر ہتھیار ڈال کر خودکشی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک ایپ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے، بلکہ درجنوں ایپس ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کو قرض کی ایڈز دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے قرض کی تشہیر کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 10 نہیں بلکہ 2.5 لاکھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ان ایپس سے قرضہ لے رہے ہیں اور ان ایپس کے ساتھ منسلک ہیں۔ پھر جب آپ ان کو قرض واپس نہیں کرتے تو پھر یہ اور اوچھے ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہیں، آپ کے موبائل سے کانٹیکٹ نمبر نکالتے ہیں اور کانٹیکٹ نمبر نکالنے کے بعد انہیں کالیں کرتے ہیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار سب کو کالز کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے فلاں ساتھی نے، دوست نے، آپ کے رشتہ دار نے ہم سے قرض لیا تھا اور واپس نہیں کیا۔ پھر ہوتا ایسے ہے کہ انسان انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اینڈ میں انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن ان ایپس کے مالکوں کے گلہ کرنے سے پہلے میں اپنی حکومت اور اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی یہ ایپس کیوں ہیں، باقی ممالک کے اندر یہ ایپس کیوں نہیں ہیں؟ یورپین ممالک کے اندر ان ایپس کے اوپر بین کیوں ہے؟ ہمارے ملک کے اندر یہ ایپس لیگل کیوں ہیں؟ حالانکہ یورپین ممالک اسلامی ممالک نہیں ہیں، ہمارا ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا ہے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو تم جو سود کے باقی معاملات ہیں، جو سود کا بقایا پیسہ ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر سودی معاملات پر آپ پیسے دے چکے ہیں پھر بھی آپ کو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی تو آپ کے ذمے ہے سودی پیسہ دینے کے باوجود اسے چھوڑ دیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی معاملات نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھو کتنی سخت وعید ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس طرف توجہ دیں، حکومت بھی اس طرف توجہ دے کہ کتنی سخت وعید ہے۔ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے پاکستان میں ایک نہیں، ہزار نہیں، 10,000 نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ 2.5 لاکھ لوگ ان ایپس کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ انہیں منع کریں، آپ انہیں روکیں، آپ قانون بنائیں، آپ کے ملک کے شہریوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ جو انسان سودی معاملات کرتا ہے، جو انسان سودی کام کرتا ہے، اسے سودی کام سے منع کرے، اسے سودی کام سے باز کرائے، اسے سودی کام سے روکے۔ اگر وہ انسان منع کرنے کے باوجود بھی سودی کام سے نہیں رکتا، سودی معاملات سے نہیں رکتا، تو حکومت وقت کے ذمہ لازم ہے کہ اس انسان کی گردن اڑا دے۔ اتنا سخت معاملہ ہے، آپ بھی انہیں باز و ممنوع کریں، آپ انہیں بین کریں۔ اگر یہ بین ہونے کے باوجود بھی وی پی این وغیرہ کے ذریعے اپنی ایپس کو اس ملک میں چلاتے ہیں تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ انہیں قید وغیرہ کے اندر ڈال کر منع فرمائیں۔ اگر یہ منع نہیں ہوتے تو اور زیادہ سخت اقدامات فرمائیں۔ سود ایسا سخت معاملہ ہے، میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان ایپ سے قرضہ لیتے ہیں، ان ایپ سے لون لیتے ہیں، میں انہیں بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں سودی معاملات کے اندر نہ دخل اندازی کریں۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس معاملات سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر دوسری جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سود کا 1 روپیہ یعنی 1 درہم یعنی 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور دوسری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ انسان جو سود کھاتا ہے اس کے لیے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا، الیاذ باللہ۔ اتنا سخت معاملہ ہے سود کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، پھر اس کے بعد 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت، پھر اور زیادہ اس سے بڑھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، الیاذ باللہ۔ خدا کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس سودی معاملات کو ترک کر دیں، خدا کے لیے ان ایپ سے اپنی جان چھڑائیں۔ تھوڑا وقت جو ہے مشکل میں گزار لیں، لیکن تھوڑے وقت کو آسانی میں تبدیل کرنے کی خاطر اپنی جانوں سے ہاتھ نہ گنوائیں اور نہ ہی اپنی جانوں کو داؤ پر لگائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔